سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حشرات الارض کو خوراک کا حصہ بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فراز صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. سب سے پہلے تو جو سوال آپ نے پوچھا کہ حشرات الارض اور کیڑے مکوڑوں کو انسانی خوراک کا حصہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. جی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضروریات کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ان ضروریات میں سب سے اہم ضرورت خوراک کی ضرورت ہے، اور ایک متوازن غذا انسانی جسم کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے. بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر متوازن غذا ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے پوری دنیا کے لیے، اور خاص طور پر ترقی پذیر اور غریب ممالک کے لیے. اس سنگین مسئلے سے نمٹنے کے لیے ماہرین غذا مختلف قسم کے جو آلٹرنیٹیوز ہیں، متبادل ہیں، وہ تلاش کر رہے ہیں، اور ایک متبادل کے طور پر حشرات الارض کو بھی لیا گیا ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ جو کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض ہیں، غذائی ماہرین کے مطابق پروٹینز، وائٹامنس اور منرلز کا بہترین، سستا اور آسان ذریعہ ہیں. اور یو این او کے ایک ذیلی ادارے FAQ کے مطابق 1700 سے زیادہ اقسام کے کیڑے مکوڑے ابھی ریسنٹلی 2 ارب سے زیادہ انسانوں کی خوراک کا حصہ ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ابھی ہم بات کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا اس کو خوراک کا حصہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا. تو 1700 سے زائد اقسام کے کیڑے آلریڈی 2 ارب انسانوں کی خوراک کا حصہ ہیں. ساجد صاحب، یہ بتائیے گا کہ غذائی مصنوعات میں حشرات الارض کا استعمال کیسے ہو رہا ہے؟ فراز صاحب، جو صارفین ہیں، کنزیومرز ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو غذا ہے وہ غذائیت سے بھی بھرپور ہو اور پرکشش بھی ہو، جی دکھنے میں دلکش بھی ہو. جی بالکل. اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو خوراک اور غذا بنانے والی کمپنیز ہیں، انہوں نے اپنی غذائی مصنوعات کے اندر فوڈ ایڈیٹیوز کو شامل کیا ہے. جی. اور فوڈ ایڈیٹیوز کے لیے فوڈ ایڈیٹیوز، فوڈ کلرز اور بہت سارے انزائمز اور اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ خوراک کو ذائقہ دیا جا سکے اور اس کو دلکش بنایا جا صارفین سکے. کی توقعات کے مطابق. جی، تو فوڈ ایڈیٹیوز کے طور پر حشرات الارض کا استعمال ہو رہا ہے، جی. جس میں ایک کیڑا ہے جس کو کوچنیل کہتے ہیں. اس کو کوچنیل، جی. یہ ایک کیڑا ہے، اور اس میں سے جو نیچرل ریڈ کلر ہے خوراک کے اندر شامل کرنے کے لیے، کاسمیٹک پروڈکٹس میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن سرخ رنگ، وہ نیچرل سرخ رنگ پیدا کرنے کے لیے اس کوچنیل کیڑے کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ 70,000 کیڑے جو ہیں اس سے 1 پاؤنڈ کے برابر سرخ رنگ جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک کیڑا ہے جو کارمائن جس کو کہتے ہیں، یہ بھی فوڈ ایڈیٹیوز کے طور پر اور خوراک کو دلکش اور خوش شکل بنانے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. ریڈ کلر کارمائن سے اخذ کیا جاتا ہے، اور اس کا جو کوڈ ہے وہ E120 ہے، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ جان سکے. اسی طرح ایک کیڑا ہے کیریا لاکا، جو ہندوستان اور تھائی لینڈ میں پایا جاتا ہے، اور اس سے بھی شیلاک نامی ایک سبسٹینس ہے جو اخذ کیا جاتا ہے. یہ کیڑا جو گوند والے درخت ہیں وہاں پہ اس کی آماج گاہ ہے، اور یہ جو پروڈیوس کرتا ہے شیلاک کی صورت میں، اس کو بھی غذائی مصنوعات میں استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ کیڑے ہیں جو غذائی مصنوعات میں فوڈ ایڈیٹیوز کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں. حشرات الارض کو خوراک میں شامل کرنے کے اوپر تو ہم نے ضرور بات کی. یہ بتائیے گا ساجد الازہری صاحب کہ کیا حشرات الارض کو کھانے میں شامل کرنے کے حوالے سے شرعی احکامات کیا ہیں؟ فراز صاحب، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلامی قوانین نے ہمیں جو ایک اصول دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یعنی چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے تمام جائز ہیں، پرمیزیبل ہیں، جب تک ان کے حرام ہونے کے بارے میں نص قرآن مجید سے یا حدیث نبوی سے وارد نہیں ہو جاتی ہے. دوسرا اصول کہ اگر کچھ ایسے چیزیں ہیں جن کے بارے میں نص نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آیا وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. کیڑے مکوڑوں کو مثال کے طور پر لیجئے، حشرات الارض کو لے لیجئے، کہ تو ان کے حرام یا حلال ہونے کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم جو
طیب اور خبیث کا ضابطہ ہے اس کے تحت اس کا حکم جانیں گے، کیونکہ قرآن مجید ہمیں طیبات کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے اور جو خبائث ہیں ان سے منع کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثِ، یہ رسول آپ کے لیے طیبات اور پاک چیزوں کو جائز قرار دیتے ہیں، حلال کرتے ہیں، اور جو خبائث ہیں وہ ان کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو اگر تو ایسی چیزیں ہیں جو اپنی نیچر کے اعتبار سے خبیث ہیں، اپنی بائی نیچر خبیث ہیں، تو وہ حرام ہوں گی، اور جو طیب ہیں، پاک چیزیں ہیں، وہ جائز ہوں گی۔ اچھا، یہ آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ یہ چیزیں خبیث ہیں یا طیب ہیں؟ اس کے لیے بھی سلیم الطبع کا پتہ دیکھنا پڑے گا، یعنی وہ انسان جس کی نیچر سلیم ہے، سلیم الطبع ہے، معتدل المزاج ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسا شخص بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جس کو سانپ دیکھ کر رال ٹپک جاتی ہو، جس کی ہے کہ نہیں، تو وہ سلیم الطبع نہیں ہے، اس کے مزاج کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وہ شخص جو سلیم الطبع ہے اور معتدل المزاج ہے، اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا طیب اور خبیث ہونے کے اعتبار سے۔ تیسری چیز حشرات الارض کے بارے میں، کہ اگر ایسے حشرات، کیڑے مکوڑے جن کو قتل کرنے سے اسلام نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ان کو بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی جائز نہیں ہے، خوراک میں ان کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر چیونٹی کو اللہ کے رسول نے قتل کرنے سے منع کیا ہے، شہد کی مکھی ہے قتل کرنے سے منع کیا ہے، تو اس کو بھی استعمال کرنا خوراک کے طور پر یہ درست نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ تو فراز صاحب، اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں کہ جو حشرات الارض ہیں ان کو خوراک کا حصہ بنانے کے حوالے سے اسلامک رولنگز کیا ہیں، تو 3 اصول تو ہم نے بیان کر دیے۔ اگر ہم پاکستان کا جو اسٹینڈرڈ ہے حلال کا PS 3733، اس کا جو آرٹیکل ہے 3.15، اس میں بھی جو حشرات الارض کا حکم شرعی بیان کیا گیا ہے کہ یہ حشرات الارض 3 وجہ سے حرام قرار دیے جا سکتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ اس کی کراہت انگیزی کی وجہ سے، اس کے خبث کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور دوسرا ان کے زہریلے ہونے کی وجہ سے، جیسے سانپ وغیرہ ہیں تو زہریلے ہونے کی وجہ سے ان کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور جو تیسری وجہ ہے حرام قرار دینے کی، وہ ان جانوروں کو قتل کرنے کی ممانعت کے حوالے سے ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر حشرات الارض کو حرام قرار دیا گیا ہے۔